جینا علی کے ساتھ ہے، مرنا علی کے ساتھ، جینا علی کے ساتھ ہے، مرنا علی کے ساتھ، ہم حق کے ساتھ ساتھ ہیں، حق ہے علی کے ساتھ، یہ قول ہے رسول کا، حق ولی ہے یہ، میں پھر نہ کیوں کہوں کہ خدا ہے علی کے ساتھ، جینا علی، نعرہ صلوات۔ جب اکھاڑا باب خیبر، شاہ خیبر گیر نے جب کھاڑا باب خیبر، شاہ خیبر گیر نے سارا خیبر ہل رہا تھا اپنے مودر کے ساتھ، سارا خیبر ہل رہا تھا اپنے مودر کے ساتھ، وہ تو کہیے خیر در واضح شکست ہو گیا، ورنہ دیواریں بکھج آتی در خیبر کے ساتھ، جب کھاڑا باب خیبر، نعرہ صلوات۔
حسین 72 کروڑ ہو چکے جب زور تک حسین 72 کروڑ ہو چکے ایک دو پہر میں چھوٹے سے لشکر کرو ہو چکے اکبر کرو ہو چکے قاسم کرو چکے بنا کے ننھی سی اصغر کرو ہو چکے سیدانیوں نے رو کے کہا روشین سے سیدانیوں نے رو کے کہا روشین سے لو اب زمانہ ہوتا ہے خالی حسین سے جب زور تک حسین موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتا نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے، وہ تو مرتا نہیں خود موت ہی مر جاتی ہے۔ تو یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے، ورنہ یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے، ورنہ ارے موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے، موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ ایک درود بھیجر محمد مولا حسین کی شان میں منقبت کے چند
ایک درود بھیجا محمد والے. خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین، خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین، جسے زوال نہیں ہے وہ لا زوال حسین، جسے زوال نہیں ہے وہ لا زوال حسین، بشر کی روپ میں اللہ کی مثال حسین، بشر کی روپ میں اللہ کی مثال حسین، دل رسول کی دھڑکن علی کا لال حسین، دل رسول کی دھڑکن علی کا لال حسین، او حسین جیسے کسی کے بھی والدین نہیں، حسین جیسے کسی کے بھی والدین نہیں، بہت حسین یوسف مگر حسین نہیں، بہت حسین یوسف مگر حسین نہیں، اور سمندروں نے کیا جس کی تشنگی کو سلام، سمندروں نے کیا جس کی تشنگی کو سلام، نماز کرتی رہی جس کی بندگی کو سلام، کیا ہے موت نے خود جس کی زندگی کو سلام، کیا ہے موت نے خود جس کی زندگی کو سلام، زمانہ کرتا ہے اب تک اسی جری کو سلام، اور حیات و موت کے ساحل کو بانٹ دیتا ہے، حیات و موت کے ساحل کو بانٹ دیتا ہے، حسین تیغ کو شہرگ سے کاٹ دیتا ہے، حسین تیغ کو شہرگ سے کاٹ دیتا ہے، اور یہ کائنات ریاست رئیس ہے شبیر، یہ کائنات ریاست رئیس ہے شبیر، دبیر عشق خدا کا انیس ہے شبیر، دبیر عشق خدا کا انیس ہے شبیر، نفس نفس کی صدا ہے نفیس ہے شبیر، قسم خدا کے وہ قسمت نویس ہے شبیر، ارے خدا کے لہجے میں اکثر کلام کرتا ہے، خدا کے لہجے میں اکثر کلام کرتا ہے، حسین حر کو علیہ السلام کرتا ہے، حسین حر کو علیہ السلام کرتا ہے۔ اور روز عاشور مولا حسین نے چراغ کو بجھا دیا اور اپنے اصحاب سے کہتے رہے چلے جاؤ، لیکن کوئی نہیں گیا۔ شعر سماعت فرمائیں کہ دیا بجھا کے جو روشن کرے ضمیر بشر، شعر سماعت فرمائیں کہ دیا بجھا کے جو روشن کرے ضمیر بشر، جو کائنات میں رکھتا ہو حرشناس نظر، جو کائنات میں رکھتا ہو حرشناس نظر، جو چشم غیب سے کر دے جہاں کو زیر و زبر، جو چشم غیب سے کر دے جہاں کو زیر و زبر، حسین ذاکر معبود ہے تہے خنجر، حسین ذاکر معبود ہے تہے خنجر،
ارے کمال عزم محمد دکھا دیا جس نے، کمال عزم محمد دکھا دیا جس نے، صغیر بیٹے کو غازی بنا دیا جس نے، صغیر بیٹے کو غازی بنا دیا جس نے۔ او حسین خالق خاک شفا مسیحا بھی، حسین خالق خاک شفا مسیحا بھی، حسین فیض کا دریا ہے اور وہ پیاسا بھی، حسین فیض کا دریا ہے اور وہ پیاسا بھی، حسین مظہر رب ہے خدا کا بندہ بھی، حسین مظہر رب ہے خدا کا بندہ بھی، حسین لاکھوں پہ بھاری رہا اکیلا ہی، حسین لاکھوں پہ بھاری رہا اکیلا ہی، اور حسین نے ابو طالب کی جانشین کی طرح، حسین نے ابو طالب کی جانشین کی طرح الٹ کے رکھ دیا میدان آستین کی طرح، الٹ کے رکھ دیا میدان آستین کی طرح۔ ایک درود محمد والے آپ کیوں کر ملال کرتے ہیں، آپ کیوں کر ملال کرتے ہیں، زندگی کا سوال کرتے ہیں، آپ کیوں کر ملال کرتے ہیں، زندگی کا سوال کرتے ہیں، موت آنے سے ہم نہیں مرتے، موت آنے سے ہم نہیں مرتے، ہاں مگر انتقال کرتے ہیں، ہاں مگر انتقال کرتے ہیں، موت آنے سے ہم نہیں مرتے، ہاں مگر انتقال کرتے ہیں۔ چار مصرے فرما لیں، صلوات پڑھیں باوجہ بلند۔ ایک اور صلوات۔ سرپنا موت آنے سے ہم نہیں مرتے، ہاں مگر انتقال کرتے ہیں۔ سر اپنا تیغ جفا سے کٹا دیا اس نے، سر اپنا تیغ جفا سے کٹا دیا اس نے، مگر زمانے کو سجدہ سکھا دیا اس نے۔ سر اپنا تیغ جفا سے کٹا دیا اس نے، مگر زمانے کو سجدہ سکھا دیا اس نے۔ جیو خدا کے لیے اور مرو خدا کے لیے، جیو خدا کے لیے اور مرو خدا کے لیے، یہ قول تھا تو عمل بھی دکھا دیا اس نے، یہ قول تھا تو عمل بھی دکھا دیا۔ جیو خدا کے لیے اور مرو خدا کے لیے، یہ قول تھا تو عمل بھی دکھا دیا اس نے۔ اور آخر میں مطلع دو تین شعر کہ اب ہنسائے یا رلائے زندگی، اب ہنسائے یا رلائے زندگی، ہو گئے ہم تو فدائے زندگی، ہو گئے ہم تو فدائے زندگی۔ اور کشت دل کی آبیاری کے لیے، کشت دل کی آبیاری کے لیے خون کے دریا بہائے زندگی، کشت دل کی آبیاری کے لیے خون کے دریا بہائے زندگی۔ زندگی کیا ہے؟ بشارت موت کی، زندگی کیا ہے؟ بشارت موت کی۔ ارے موت کیا ہے؟ انتہائی زندگی۔ زندگی کیا ہے؟ بشارت موت کی۔ موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ بات پڑھیں بہت جلد۔ موت کیا ہے؟ انتہائی زندگی۔ اور زیر خنجر مطمئن ہے، شعر دیکھیں جہاں جہاں، زیر خنجر مطمئن ہے شاد ہے، زیر خنجر مطمئن ہے شاد ہے، دار پہ بھی مسکرائے زندگی، دار پہ بھی مسکرائے زندگی۔ ہو گیا دونوں جہاں میں کامیاب، ہو گیا دونوں جہاں میں کامیاب، سیکھ لی جس نے ادائے زندگی۔ ہو گیا دونوں جہاں میں کامیاب، سیکھ لی جس نے ادائے زندگی۔ اور مقطع بھی سماعت فرما لیں کہ آزمائش سے کشش ڈرتا نہیں، آزمائش سے کشش
ڈرتا نہیں جب بھی چاہے آزمائے زندگی، آزمائش سے کش ڈرتا نہیں جب بھی چاہے آزمائے زندگی۔ میں بات ادب احترام کے ساتھ علی جناب مولانا فضل ممتاز صاحب کو سے گزارش کروں گا کہ وہ رونق محفوظ ممبر ہو، ایک جاگتی سلوات سے اب ان کا اقتباس۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين الرسول المصدق والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا صلوات اللہ قبل اس کے کہ میں آغاز گفتگو کروں آپ حضرات سے استدعا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں اور جن مظلومین کے سال سواد میں مجلس میں منعقد ہے ان کی ارواح کو بخش دیں۔ صلوات پڑھنے میں مل کر کے فیضان گرامی مجلس سال ثواب کی ہے، جس زمانے میں یہ مجلس ہو رہی ہے یہ زمانہ ولایت کا ہے، جسے دونوں طرح سے لوگوں نے بیان کیا ہے۔ بعض لوگ کم از کم ہفتہ ولایت، اور اکثر یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اشرا ولایت ہے۔ ان دونوں مناسبتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ گفتگو کرنی ہے۔
اور آپ حضرات کی توجہ درکار ہے۔ دیکھیں، خالق کائنات نے قرآن مجید میں انسان کو کئی رخ سے بیان کیا ہے اور بار بار بیان کیا ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں کہ جس میں قدرت نے انسان کی کو تخلیقی اعتبار سے بھی بیان کیا ہے، فطرت کے اعتبار سے بھی بیان کیا ہے، مزاج کے اعتبار سے بھی بیان کیا ہے، اور کمزوری اور نقائص کے اعتبار سے بھی بیان کیا۔ اگر ان ساری آیات کی طرف جاؤں تو گفتگو طولانی ہوگی۔ اگر فضیلت بیان کرتا ہے تو کہتا ہے لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ ہاں، بافضیلت ہے انسان، باشرف ہے انسان، صاحب کرامت ہے انسان، بہت ساری صلاحیتوں کا مالک ہے انسان، مگر اس کے باوجود قرآن مجید نے انسان کے نقائص اور کمزوریوں کو بھی بیان کیا ہے۔ وہ تعریف تو کرتا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا، ہم نے انسان کو اشرف بنایا، یہ سب کچھ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر کچھ کمیاں ہیں، اور کمیاں جہاں جہاں بیان کی ہے قرآن مجید نے، ان میں سے یہ بھی ایک آیت ہے جہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ الذی، خدا وہی ہے۔ تو مزے کی بات آپ دیکھیں کہ ان کمیوں کو گنا رہا ہے اور اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ اللہ الذی، خدا وہی ہے، وہی خدا کون؟ خلقکم من ضعف، جس نے تم کو کمزوری کے ساتھ خلق کیا، یعنی کمزور پیدا کیا۔ تو انسان کمزور ہے نا، وہ انسان کے جو اس دنیا میں آنے کے بعد اور کچھ دن گزرنے کے بعد سب سے زیادہ طاقتور خود کو مانتا اور کہتا ہے، وہ انسان جب اس دنیا میں آ رہا ہے تو کمزور آ رہا ہے۔ انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوق اس دنیا میں آ رہی ہیں، زیرو، کوئی اتنی کمزور نہیں ہے جتنا انسان کمزور ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، کوئی بھی جانور ہو، اس کے ہاں جب کوئی بچہ وجود میں آئے گا تو پیدا ہونے کے چند گھنٹوں کے بعد وہ دوڑنے لگتا ہے، چلنے لگتا ہے نا۔ مزید 1-2 دن 4 دن گزر جائیں تو اپنا عذوقہ بھی فراہم کرنے لگتا ہے، اپنا رزق حاصل کرنے لگتا ہے، یعنی باقاعدہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ مگر انسان، اسے چلنے میں کتنا دن لگتا ہے؟ جتنی ٹھوکریں چلنا سیکھنے میں انسان کھاتا ہے، دوسری کوئی مخلوق اتنی ٹھوکریں نہیں کھاتی۔ ایک سوال ہے، دوسری کوئی مخلوق انگلی تھام کر کے چلنا نہیں سیکھتی، چاہے وہ زمین کے اوپر رہنے والی مخلوقات ہوں، زمین کے اندر ہوں، سمندروں میں ہوں، فضاؤں میں ہوں، کہیں بھی ہوں۔ سب سے کمزور انسان ہے۔ خوب توجہ کریے، انسان جب کمزور ہے تو خدا کہتا آگے دیکھو، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر ہم نے تمہارے لیے اس کمزوری کے بعد ایک طاقت قرار دی، یعنی تمہیں اس کمزوری سے نکالا اور تمہیں طاقتور بنا دیا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہاں کے اوپر طاقت سے مراد یہ ایک دور ہے انسان کا، کمزوری یعنی بچپن کا زمانہ، طاقت کا زمانہ یعنی جوانی انسان کی۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر ہم نے ہمیشہ جوان نہیں رکھا، ہمیشہ طاقتور نہیں رکھا، تمہیں پھر اس طاقت سے واپس کمزوری اور بڑھاپے کی طرف پلٹا دیا۔ اللہ الذی، وہی خدا ہے، بہت توجہ کریے، وہی خدا ہے کہ جس نے تم کو کمزوری کے ساتھ پیدا کیا، پھر اس کمزوری سے نکال کر کے تمہیں طاقت عطا کر دی، پھر اس طاقت سے نکال کر کے واپس کمزور اور بوڑھا بنا دیا۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے خلق کر سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
چند جملوں میں قرآن مجید نے انسان کا پورا سفر بیان کر دیا اس دنیا میں آنے سے لے کر کے اس دنیا سے جانے تک، کہ اگر واقعی کوئی انسان ایک مکمل زندگی اس دنیا میں جی رہا ہے تو اس کے ہاں بچپنا بھی ہے، اس کے ہاں جوانی بھی ہے، اس کے ہاں ضعیفی بھی ہے۔ کیا واقعی انسان اتنا ہی ہے کہ یہاں سے شروع ہوا، جوانی کی منزلوں میں آیا، پھر جوانی سے اس نے دھیرے دھیرے طاقت گھٹنا کم ہو گئی، طاقت جو ہے وہ بڑھنا کم ہو گئی، گھٹنے لگی، آہستہ آہستہ پھر کمزور ہو گیا، اور اس کے بعد پھر بوڑھا ہو گیا، انسان ختم ہو گیا۔ کیا واقعی یہی زندگی ہے، یہی حیات ہے؟ کہ نہیں، یہ تو انسان کا جسمانی سفر ہے کہ جو انسان نے طے کیا ہے۔ خوب توجہ کریے گا، یہ انسان کے جسم کا سفر ہے کہ جو جسم کا سفر ماں کی آغوش سے شروع ہو رہا ہے اور قبر کی آغوش میں جا کر کے ختم ہو گیا۔ یہ جسم شروع ہوا اور جسم ختم ہو گیا، انسان نہ یہاں سے شروع ہوا ہے نہ یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ انسان کی ابتدا بھی بہت پہلے کہیں ہے اور انتہا تو پھر ہے ہی نہیں انسان کی۔ بہت توجہ کریے گا، صرف انداز بدل گیا، صرف سفر کی جگہ بدل گئی، ورنہ جیسے مسافر اس دنیا میں تھا، موت کے کافی زمانے کے بعد تک یہ انسان مسافر ہی ہے۔ موت کے کافی زمانے کے بعد تک یہ انسان مسافر ہے۔ یہ میں جانا نہیں چاہ رہا تھا، مگر یہ نہ جانے کہاں سے میری زبان کے اوپر یہ فقرہ آ گیا۔ لوگ سوچ سکتے ہیں، عام طور سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ادھر موت آئی اور انسان قبر کی آغوش میں گیا اور اس کے بعد اس کو اس کی منزل مل گئی۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ادھر بھی سفر تھا، ادھر بھی سفر ہے، اور جب ادھر کا سفر تمام کر لے گا تب کہیں منزل پہ جائے گا۔ منزل جو بھی ہو، اس سے بحث نہیں ہے۔ بالکل قریب آ گیا محرم، اور آپ نے مجلسوں میں ضرور یہ فقرہ سید الشہداء کا سنا ہوگا، جہاں خود امام مظلوم نے موت کی مثال ایک پل سے دی ہے۔ پل، امام کہتے ہیں موت کچھ نہیں ہے سوائے پل کے۔ پل پہ پہنچ کے منزل ختم ہو جاتی ہے، پل پہ پہنچ کر کے سفر ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، پل کے ادھر بھی سفر ہے، پل کے ادھر بھی سفر ہے۔ پل یہ کرتا ہے کہ آپ کو اس راستے سے اٹھا کر کے اس راستے پہ پہنچا دے، بس۔ جیسے انسان یہاں مسافر تھا ویسے انسان وہاں مسافر ہے۔ جیسے اسے اس سفر میں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، ویسے ادھر کے سفر میں بھی بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے۔ توجہ کریے گا، تو یہ ایک انسان ہے کہ جو نہ ماں کی آغوش سے شروع ہو رہا ہے نہ قبر کی آغوش پہ ختم ہو رہا ہے۔ پھر اصل میں انسان یہ ہے ہی نہیں۔ انسان اس نفس کو کہتے ہیں، اس روح کو کہتے ہیں کہ جو اس جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ موت صرف اس جسم اور اس نفس کے رشتے کے ٹوٹ جانے کو کہتے ہیں۔ میں تھوڑا سا وقت آپ کا تمہید میں لے رہا ہوں جان بوجھ کر کے، میں ایک نتیجے تک آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ مل جل کر کے صلوات پڑھ لیں۔ یہ جسم تھا کہ جو بڑھتے بڑھتے کمزوری سے شروع ہوا، جوانی پہ گیا، صاحب قوت ہوا، اور اس کے بعد پھر جوانی سے دھیرے 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 یہ بڑھاپے کی طرف آیا، پھر کمزور ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ مگر نفس بھی ایسا ہے؟ کہا نہیں۔ نفس انسانی میں خالق کائنات نے کتنی صلاحیتیں رکھی ہیں، اس کا اندازہ آج تک دنیا لگا ہی نہیں سکی۔ ایک انسانی نفس اگر اس کے لیے سارے شرائط اکٹھا ہو جائیں تو انسان نفسانی کمالات کے اعتبار سے کہاں پہنچے گا، اس کا کوئی اندازہ انسان کو نہیں۔ بے پناہ صلاحیتوں کا مالک خالق کائنات نے اس انسان کو بنایا ہے۔ مگر ہاں، جیسے ہر چیز کی صلاحیت کے ظہور کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے یا بہت سی شرائط ہوتی ہیں، جب وہ شرطیں مکمل ہو جاتی ہیں، وہ شرطیں پوری ہو جاتی ہیں تو اس چیز کی صلاحیت ظاہر ہوتی ہے۔ توجہ کریے گا، ہوتا ہے نا۔ مثال کے طور پر خالق کائنات نے ہر بیج کے اندر
ایک درخت چھپایا ہے. واہ واہ ہر بیج کے اندر، وہ بڑا بیج ہو چھوٹا بیج ہو، بہت چھوٹے چھوٹے بیج ہیں. آپ دیکھیں دنیا میں چھوٹے سے بیج کے اندر اس نے پورا درخت سمو دیا ہے. نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ یعنی یہ کوئی پہلا کمال نہیں ہے اس کا کہ اس نے نقطے میں قرآن سمویا ہے، نہیں، اس نے ہر بیج میں درخت چھپایا ہے. تو سرکار پڑھے محمد والے. چھوٹا سا بیج کتنا بڑا درخت پوشیدہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کے اندر موجود ہے. اس کے سارے شرائط اگر مکمل ہو جائیں تو بیج اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرے گا. اب توجہ کریے گا، آپ اس کا تجربہ کریں. مثال کے طور پر کوئی ایک بیج لیجئے اور اس بیج کو خوب اچھی سی مٹی اور جگہ دیکھ کر کے اس مٹی میں دفن کر دیں. بیج جب تک ہاتھ پہ رہے گا، گھر میں رہے گا، کسی لاکر میں رہے گا، اس کی صلاحیت کھلے گی؟ نہیں کھلے گی. جو اللہ نے اس کو صلاحیت عطا کی ہے وہ مر جائے گی، دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی صلاحیت، مگر درخت کبھی نہیں بنے گا. آپ لے گئے اس کو اچھی سی جگہ دیکھ کر کے آپ نے اس بیج کو دفن کر دیا. اب فرض کریں کہ جو بیج آپ نے مٹی میں چھپایا ہے وہ کھجور کا ہے. اٹھلی جو ہے وہ کھجور کی ہے. کیوں کھجور کی مثال دی ہے وہ ابھی کھل جائے گی بات. کھجور کا ایک بیج لے کر کے آپ نے مٹی میں دفن کر دیا اور پانی کی ضرورت ہے، اسے پانی دے رہے ہیں، کھاد کی ضرورت ہے، کھاد دے رہے ہیں، اور اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اور ساری چیزیں مہیا آپ نے کر دی تو دھیرے دھیرے اس کے اندر سے اس کی صلاحیت ظہور کرے گی. ننا سے ایک پودا نکلے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. اچھا پانی مل رہا ہے، اچھی کھاد مل رہی ہے، اچھی زمین کے سارے منرلس مل رہے ہیں، سورج کی روشنی پہنچ رہی ہے. یہ ساری چیزیں اس کے لیے شرط ہے تاکہ اس کی صلاحیت باہر نکل آئے. توجہ کریے. اب کیوں کھجور کی مثال لی تھی میں نے؟ فوری طور پر مجھے کھجور کا درخت ایک طویل درخت دکھا. بڑا درخت ہوتا ہے نا، کتنے فٹ کا؟ فرض کر لیں ہم کہ 50 فٹ 50 فٹ تک جائے گا کھجور کا درخت. یعنی بنانے والے نے اس بیج میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اگر ساری شرطیں مکمل ہو جائیں تو یہ بڑھتے 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 کمال کی طرف جاتے جاتے کم از کم 50 فٹ تک جائے. بہت توجہ کریے گا. آپ نے کام یہ کیا کہ جب وہ بڑھنا شروع کر رہا ہے تو 20 فٹ کے بعد آپ نے کوئی رکاوٹ ایجاد کر دی، کوئی شیڈ ڈال دیا اس کے اوپر. اب بتائیں جس بیج میں 50 فٹ تک بلند ہونے کی صلاحیت تھی، جب آپ نے 20 فٹ پہ کوئی شیڈ ڈال دیا تو اب وہ جائے گا 50 فٹ تک؟ میں اصل موضوع کے اوپر آ گیا ہوں. حالانکہ پیدا کرنے والے نے اس بیج میں یہ صلاحیت رکھی تھی کہ اگر اچھا پانی، اچھی کھاد، اچھی زمین، سورج کی روشنی، ہوا، یہ سب ملتا رہے تو یہ بڑھتے بڑھتے کہاں تک جائے؟ 50 فٹ تک. اس نے گرو کرنا بھی شروع کیا مگر درمیان میں ایک شیڈ آ گیا تو 10-12 فٹ 15 فٹ سے زیادہ اوپر نہیں جائے گا اور وہیں کے اوپر ٹھہر جائے گا. کیوں بھائی؟ آپ لاکھ پانی ڈالیے، لاکھ اس کے اندر جو ہے وہ کھاد ڈالیے، سب کچھ کیجئے، مگر وہ آگے نہیں بڑھے گا. کیوں؟ درمیان میں ایک رکاوٹ ہے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں اپنے چھوٹے بھائیوں سے، اگر بات پہنچ جائے، بے عینے ایسے ہی قدرت نے ہر انسان کے اندر کمال کی طرف جانے کی کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں. بہت توجہ. ان صلاحیتوں کو ابھارنے کا کام کرتے ہیں کہ کون سی چیزیں؟ حدیثیں، آیتیں، روایتیں، اقوال معصوم، قول پیغمبر، قول رسول. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے بیج کے لیے پانی، کھاد، ہوا، سن لائٹ، یہ ساری چیزیں مل کر کے انسان کی اس صلاحیت کو باہر لاتی ہیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر بھی ایک شیڈ پڑا ہوا ہے، لہذا تھوڑا سا بڑھنے کے بعد یہ انسان وہیں پہ ٹھہر جاتا ہے.
بہت توجہ کریے گا، ذرا سا آگے جانے کے بعد یہ انسان وہیں پہ ٹھہر جاتا ہے۔ آپ کا انسان کو کمال کے راستے میں کون سا شیڈ پڑا ہوا ہے؟ اس شیڈ کا نام ہے سماج، اس شیڈ کا نام ہے سوسائٹی، اس شیڈ کا نام ہے معاشرہ، اس شیڈ کا نام ہے ماحول، انوائرمنٹ۔ بہت توجہ کریے گا، اس کی بالکل وہی مثال ہے جیسے کسی بڑھتے ہوئے درخت کے اوپر یہ شیڈ۔ سماج اور معاشرہ، سوسائٹی اس قدر اثر انداز ہے انسان کے آگے بڑھنے میں یا پیچھے رہ جانے میں کہ جس کا اندازہ انسان کو نہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے مثالیں عرض کیے دے رہا ہوں، بات واضح ہو جائے گی۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد، ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد۔ توجہ، صلاحیت ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر انسان آگے بڑھنا چاہے تو فرشتوں سے آگے چلا جائے، اور اگر نیچے آنا چاہے تو جانور سے زیادہ بدتر ہو جائے۔ بارہا آپ نے سنا ہے، قرآن مجید نے بیان کیا ہے نا، کہ اگر یہ نیچے گرنے پہ آئے تو جانور نہیں، جانور سے زیادہ بدتر ہو جائے۔ اور حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ آگے بڑھے تو اب یہ فرشتہ نہیں، فرشتوں سے آگے جائے گا۔ یعنی اتنی صلاحیت انسان میں ہے کہ وہ فرشتوں سے آگے چلا جائے۔ بہت توجہ کریے گا، اتنی صلاحیت انسان میں ہے کہ وہ فرشتوں سے آگے چلا جائے، اور یہ صلاحیت بھی ہے کہ وہ جانور سے زیادہ بدتر ہو جائے۔ دونوں ہے نا، کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ والی تو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ کیفیت چاروں طرف نظر آ رہی ہے۔ انسان ڈھونڈیے، جانور نما انسان ڈھونڈیے مل جائیں گے، جانور سے بدتر ڈھونڈیے چاروں طرف مل جائیں گے۔ آج تک آپ کو کتنے ملے کہ جو فرشتوں سے آگے ہوں؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ کتنے آپ جوڑیے گا انگلی پہ بیٹھ کر کے کبھی۔ ایسا نہیں کہ دنیا خالی ہے، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں، مگر اگر آپ پرسنٹیج دیکھیں تو بہت زیادہ فرق ہے دونوں میں، ہے نا؟ میں غلط کہوں تو آپ بول سکتے ہیں، مگر جہاں تک میں نے دیکھا ابھی تک دنیا، مجھے یہ والے بہت دکھتے ہیں۔ انسان ڈھونڈیے، جانور نما انسان ڈھونڈیے، جانور سے بدتر انسان ڈھونڈیے، پوری پوری فوج ہے، پورا پورا علاقہ ہے، پوری پوری انجمنیں ہیں، ہے نا، پوری پوری ایک ٹیم ہے۔ اگر کسی مسلمان کے گلے کو جانور کی طرح سے کوئی مسلمان کاٹ رہا ہے دین کے نام پر، تو اسے آپ جانور کہیں گے یا جانور سے بدتر کہیں گے؟ تو ایک دو تنظیمیں نہیں ہیں، دنیا میں بھرے پڑے ہیں ایسے لوگ، اور ادھر نہ جائیں، اپنے ارد گرد اگر دیکھیں، اپنے ماحول میں دیکھیں تو ایسے لوگ نظر آ جائیں گے۔ تو یہ والا تو نظر آ رہا ہے، ادھر انسان جو آگے بڑھے گا تو فرشتوں سے بھی آگے جائے گا، یہ والا ہم کو کہیں کہیں ایک دو نظر آتے۔ آپ نہیں صاحب، پرانے زمانوں میں چلے آپ تو قرآن یا حدیث جب کوئی گفتگو ان میں ہوتی ہے تو کسی مخصوص زمانے میں محدود نہیں کی جا سکتی، یہ ہر دور میں اس کے نتائج آنے چاہیے۔ اب میرا پھر وہی سوال کہ انسان میں قدرت نے صلاحیت رکھی، بات تھوڑا سا دقیق ہے میں جان رہا ہوں، لیکن آپ باقاعدہ سن رہے ہیں، میں بات پہنچاؤں گا۔ انسان میں قدرت نے صلاحیت رکھی کہ وہ اگر کمال کی طرف جائے تو کوئی حد نہیں، مگر اس کے اس کمال کو ابھارنے کے لیے کتابوں کی ضرورت تھی، پیغمبروں کی ضرورت تھی، حدیثوں کی ضرورت تھی، اقوال کی ضرورت تھی، یعنی ہدایت کی ضرورت تھی۔ بالکل ویسے ہی جیسے اس بیج سے اس کی صلاحیت کو نکلوانے کے لیے پانی کی ضرورت تھی، یہ ساری چیزیں انسان کی اس صلاحیت کو ابھارنے کے لیے قدرت نے دیا۔ کسی کو ہدایت کہتے ہیں، اسی کو آیت کہتے ہیں، اسی کو حدیث کہتے ہیں، اسی کو عقل کہتے ہیں۔
ہے نا. جیسے بیج کے لیے سن لائٹ چاہیے اور ہوا چاہیے اور منرلس چاہیے اور کھاد چاہیے اور مٹی چاہیے, ساری چیزیں. نکلا تو درخت, مگر جہاں آپ نے شیڈ ڈال دیا اس سے کچھ پہلے ہی رک گیا. انسان بھی آگے بڑھتا ہے. ایک اچھا خطیب آ کر کے ایک اچھی مجلس پڑھ دے, 1 گھنٹے میں فرش پہ بیٹھے مومنین میں سے اکثر, آپ یقین جانیے, اکثر وہ ہیں کہ جن کا دل میں انقلاب برپا ہوتا ہے اور وہ نیک نیتی سے نیک بننے کا عہد کر کے فرش سے اٹھتے ہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں حدیث, یعنی اخلاص کے ساتھ, سچائی کے ساتھ سدھرنے کا ارادہ کر کے فرش سے اٹھتے ہیں. پھر کیا ہو جاتا ہے, کیا ہو جاتا ہے؟ ماحول, انوائرمنٹ, سماج, سوسائٹی, معاشرہ, یہ انسان کے اوپر پوری طرح سے اثر انداز ہے. بہت توجہ کریے گا. اب میں بری والی مثال دوں گا تو کہیں نہ کہیں فٹ ہو سکتی ہے, اچھی والی دے دیتا ہوں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ماہ مبارک رمضان میں, میرے ساتھ چلیے گا بہت تیزی سے, جو لوگ کبھی مسجد میں نظر نہیں آتے وہ بھی آپ کو مسجد میں دکھیں گے. جو سال بھر قرآن نہیں کھولتے وہ بھی قرآن الٹنے پلٹنے لگتے ہیں. جو پورا سال کسی کے ہاتھ پہ 10 روپیہ نہ رکھیں وہ بھی افطار بانٹنا شروع کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں دین کے نام پہ. اور عام طور سے مثلا نماز کا پابند نہیں ہے مگر روزے کا ہے. دیکھا, یہ مثال میری صحیح ہے غلط ہے؟ ایسا ہے نا. کیا ہو گیا خاص ماہ مبارک رمضان میں, کیا ہو گیا؟ کچھ اور نہیں ہوا, ماحول بن گیا. کیونکہ اب وہ جدھر دیکھ رہا ہے ادھر نمازی, جدھر دیکھ رہا ہے ادھر روزے دار, جدھر دیکھ رہا ہے ادھر نیکی کرنے والے, جدھر دیکھ رہا ہے ادھر قرآن پڑھنے والے. اس بنے ہوئے ماحول نے اس بے عمل کو بھی کسی حد تک عمل کے راستے پہ لگا دیا. اب آپ سمجھ گئے؟ اب آپ مانیں گے کہ ماحول انسان کے اوپر اثر ڈالتا ہے. ماحول انسان کے اوپر اس حد تک اثر ڈالتا ہے کہ اگر روزہ نہیں ہے تو روزے دار جیسا منہ بنائے ہوئے. 2 روپے کبھی کسی کی مدد کے لیے خرچ نہیں ہوتے مگر افطاری کے نام پر خرچ ہو رہا ہے. ایسے پورے سال عید بقرعید کے علاوہ مسجد میں نہیں دکھتے مگر پابندی سے پہلی سب میں. کیوں؟ کیا ہو گیا بھائی؟ نہ خدا بدلا, نہ دین بدلا, نہ قرآن بدلا, نہ ہادیان بدلے, نہ رہبر بدلا, نہ پیغمبر, کچھ نہیں بدلا ہے. اس بدلے ہوئے زمانے میں کیا چیز بدل گئی؟ کچھ نہیں, سے ماحول بدل گیا. اگر آپ اس رمضان کی مثال کو ذہن میں رکھیں تو بات بہت آگے تک آسان ہوتی چلی جائے گی. عزیزو, بالکل یہی کام برائی کے راستے پر بھی سماج کرتا ہے. اگر آپ ابھی بھی نہیں آ رہے میرے ساتھ, مجھے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. اتنے بڑے مجمع میں سے کوئی ایک جوان یہ تجربہ کر کے دیکھ لے, بزرگوں سے, معذرت کے ساتھ میں بزرگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں, کوئی ایک جوان اس مجلس سے اٹھے ایک عہد کر کے, اور عہد یہ کرے کہ میں اپنی زندگی میں ایک دن 24 گھنٹے, بس صرف 24 گھنٹے اپنی زندگی میں سے ایک دن 100% مومن بن کے دکھاؤں گا. ایک دن کی بات کر رہا ہوں, 1 مہینہ نہیں, 1 سال نہیں. اللہ نے اتنی زندگی دی ہے, 50 60 70 80 برس, اتنا حق تو ہے ہی ہے کہ ایک دن آپ طے کر لیں, صرف 24 گھنٹہ نکالیں گے اور اس 24 گھنٹے میں 100% مومن بنے رہیں گے, مسلمان بنے رہیں گے. مگر شرط ہے, یہ دن آج کی طرح سنڈے کا نہ ہو. کیا آپ فری ہیں اور گھر میں اے سی چلایا اور کمرہ بند کر لیا کہ مولوی صاحب نے 24 گھنٹہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی پہلے سماج کا ٹھیکیدار بن جائے. کیا یہ ممکن ہے؟ کہا نہیں ممکن. پھر اچھا سماج, ایک صلوات پڑھ دیں محمد, ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. سماج اچھا ہو,
سماج ہر آدمی نہیں سدھار سکتا. پوری بات خلاصتاً ذہن میں رکھیں گے. ہر آدمی سماج کو پہلے اچھا بنائے پھر خود اچھا بنے نا. پھر کیا ہوگا کہ ایسے میں ایک صورت ہے اور وہ صورت یہ ہے کہ حکومت اچھی ہو. حکومت جب اچھی ہوگی تو سماج اچھا ہوگا, معاشرہ اچھا ہوگا, سوسائٹی اچھی ہوگی, لوگ اچھے ہوں گے. یہی وجہ ہے عزیزو کہ اللہ نے اپنے تمام نبیوں اور پیغمبروں کی ذمہ داریوں میں ایک اہم ترین ذمہ داری یہ رکھی ہے کہ آپ جائیں گے لوگوں کی ہدایت کریں گے. لفظوں پر غور کیجئے گا, توجہ کریے گا. آپ جائیں گے لوگوں کی ہدایت کریں گے, لوگوں کو صحیح اور غلط بتائیں گے, لوگوں کو حق اور باطل سمجھائیں گے. یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے, بالکل ویسے ہی جیسے پانی آپ کو ڈالنا ہے بیج میں, ہے نا, جیسے اس کے ارد گرد کی گھاس پھوس صاف کرنا ہے, یہ کام سب آپ کریں گے. لیکن اتنے سے کام نہیں چلنے والا. اگر سماج اور معاشرہ آپ کی حکومت کو قبول کرنے کے لیے راضی اور تیار ہو تو آپ کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لیں. بہت خاموشی سے آپ نے اس جملے کو سنا, میں پھر دہراتا ہوں. اللہ نے نبیوں اور رسولوں کی اہم ترین ذمہ داری یہ بنائی کہ آپ ہدایت کے ساتھ ساتھ, حق اور باطل بتانے کے ساتھ ساتھ, لوگوں کی رہنمائی کرنے کے ساتھ ساتھ, اگر معاشرہ آپ کی حکومت کو تسلیم کر لے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لیں گے. بہت توجہ کریے. آپ کہیں کہ یہ آپ نے ذمہ داری کہاں سے بیان کی؟ دلیل سن لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ, وانزلنا معهم الکتاب والمیزان, ان کے ساتھ کتابیں نازل کی, میزان نازل کیا. اب اسے لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. کیوں یہ سب تھا؟ لیقوم الناس بالقسط. گھر گھر میں آدمی اپنے گھر کی چہار دیواری میں دروازہ اندر سے بند کر کے مومن بن جائے, اس کے لیے نہیں. دین جو آ رہا ہے, رسول جو آ رہے ہیں, وہ اجتماعی حالات سدھارنے کے لیے, لوگوں کو عدل کے لیے قیام کرنے کا سلیقہ سکھانے آ رہے ہیں. اس کا مطلب اور کچھ نہیں ہے کہ ایک اچھی حکومت وجود میں آئے, مگر شرط وہی ہے کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں. آپ تلوار کے زور پہ حکومت نہیں بنائیں گے, آپ ڈنڈے کی طاقت پر حکومت نہیں بنائیں گے, آپ گھوس دے کر کے, ووٹ لے کر کے حکومت نہیں بنائیں گے. کب حکومت بنائیں گے؟ جب لوگ آپ کی حکومت کے لیے آمادہ اور تیار ہوں. وہ توجہ کریے گا, لوگ آپ کی حکومت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر تیار ہوں گے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حکومت اپنے ہاتھوں میں لیں. کیوں؟ اس لیے کہ صرف اچھا قانون کبھی اچھا سماج نہیں دیتا. صرف اچھا قانون بنا دینے سے اچھا سماج, اچھا معاشرہ, اچھی سوسائٹی نہیں بن سکتی. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کتنا بھی اچھا قانون آپ بنا دیں, جب تک وہ ہاتھ اچھا نہ ہو جس ہاتھ سے یہ قانون نافذ ہوگا, ہے نا. جب قانون بھی اچھا ہو, وہ ہاتھ بھی اچھا ہو جن ہاتھوں سے یہ قانون نافذ کیا جائے گا. جب یہ دونوں اچھے ہوں گے تبھی معاشرہ حق کے راستے پہ آئے گا. آپ سمجھے, پیغمبر جا رہے تھے تو اللہ سے بہتر قانون کون بناتا؟ کہہ کے جاتے کہ میں تمہیں بنایا اللہ کا بنایا قانون قرآن مجید کی صورت میں دے کے جا رہا ہوں, اس کو نافذ کر لینا, ایک اچھا سماج بن جائے گا. مگر پیغمبر کہتے نہیں, انی تارک فیکم الثقلین, میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. مطلب سمجھے, قانون بھی دے کے جاؤں گا, وہ ہاتھ بھی دے کے جاؤں گا جن ہاتھوں سے قانون نافذ ہوگا. جو کریں آپ, جن ہاتھوں سے یہ قانون نافذ ہوگا, اگر وہ اچھا نہیں ہے تو قانون آسمان ہی پہ کیوں نہ بنا.
اللہ ہی کا بنایا کیوں نہ ہو. اور اس کا خوب تجربہ کیا زمانے نے. دو تو تقریباً نسلیں لگ گئی تجربے میں. سب کے پاس قانون وہی تھا، مگر ہاتھ کبھی بنی امیہ کا رہا، کبھی بنی عباس کا رہا. ان دو نسلوں نے تجربہ کر کے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ قانون کتنا بھی اچھا ہو، اگر ہاتھ اچھا نہیں ہے تو سماج کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. لہذا نبیوں کی ذمہ داری یہ ہے، الہی نمائندوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر زمانہ اور سماج آپ کی حکومت کے لیے آمادہ اور تیار ہے تو آپ تکلف نہیں فرمائیں گے کہ نہیں مجھے حکومت سے. نہ، آپ کی ذمہ داری ہے کہ حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لیں. جب تک حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں نہیں لیں گے تب تک قیام عادل ممکن نہیں ہے. ایک صالح معاشرہ، اچھا سماج اور اچھی سوسائٹی، اس کا وجود ممکن نہیں ہے. لہذا نبیوں کی ذمہ داری ہے، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. پوری انسانیت کو عدل کے راستے پہ لانا. کیسے لایا جا سکتا ہے؟ حکومت کوئی اور کرے اور یہ بیچارہ جو ہے وہ جمعے کے خطبے میں ایک ڈنڈا لیے کھڑا رہے. اس ڈنڈے کی طاقت کے اوپر سماج سدھرے گا؟ توجہ کریے، کسی غلط فہمی میں جینے کو اسلام نہیں کہتے. اور خوب توجہ کیجیے گا. پھر حکومت چاہیے. آپ دیکھ لیے پیغمبر اکرم کی سیرت میں پیغمبر اکرم نے اعلان بعثت کر دیا. 40 برس کی عمر ہوئی پیغمبر کی، اعلان بعثت، علل اعلان آ گئے، اپنی رسالت کا اعلان کر دیا. کتنے سال تک مکے میں رہے؟ اب اس میں بہت رکوں نہیں، بات کو مربوط کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں سوال باقی نہ رہے. 13 برس تک پیغمبر مکے میں ہیں. رسول ہیں نا، نبی ہیں، قوانین شریعت آ رہے ہیں، آیات نازل ہو رہی ہیں، سب کچھ. کفار رکاوٹ ایجاد کر رہے ہیں، وہ سب اپنی ہے. کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، کہتے تم یمن چلے جاؤ، یہاں حالات ٹھیک نہیں، جاؤ وہاں رہو. پھر کچھ لوگ تیار ہو گئے، دیکھو یہاں خطرہ ہے، ایسا کرو کہ حبشہ چلے جاؤ. ایک ایک انجمن، ایک ایک گروہ، ایک ایک وفد تیار ہو رہا ہے. پیغمبر اسے مکے سے ہجرت کروا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ کیوں آپ اپنی حکومت قائم کیوں نہیں کرتے یہاں؟ غور کر، توجہ کریے. کیوں لوگوں کو ہٹنا پڑ رہا ہے؟ آپ نبی نہیں ہیں، پیغمبر نہیں ہیں، کوئی کمی ہے؟ آپ کہہ دیں گے ناصرین کی کمی ہے. جی نہیں. مکے سے مدینے ہجرت کے بعد کون کون ناصر ہے؟ جو بھی مددگار ہیں ادھر، نام کیوں لیا جائے، چاہے وہ امیر المومنین ہوں، چاہے جناب حمزہ ہوں، چاہے جناب جعفر طیار وغیرہ ہوں، یہ سب مکے میں بھی ہیں. بلکہ مکے میں ابو طالب نام کا ایک جانثار اور بھی ہے پیغمبر کا، جو مدینے میں نہیں ہے. تو یہ نہ کہیں کہ تلوار چلانے والے اور پیغمبر حمایت کرنے والے اور نصرت کرنے والے مکے میں نہیں تھے، مدینے میں تھے. جی نہیں. جو لوگ میدان جنگ میں بالکل صف اول میں ہیں مدینے میں، وہ سب اتفاق سے مکے میں ہیں پیغمبر کے ساتھ. لیکن جب ہجرت کر کے مدینے آتے ہیں تو پیغمبر حکومت سنبھالتے ہیں، مکے میں نہیں. فرق کیا ہے؟ فرق ایک ہے، یہاں بھی رسول ہے، وہاں بھی رسول، پیغمبر وہاں بھی پیغمبر، یہاں بھی جانثار وہاں بھی جانثار، یہاں بھی اللہ کی نگاہ میں وہاں بھی اللہ کی نگاہ و مدد میں. یہ سب کچھ، بس ایک فرق ہے، مکے کا سماج پیغمبر کی حکومت کو قبول نہیں کر رہا، مدینے کا معاشرہ پیغمبر کی حکومت کو قبول کر رہا ہے. اور قانون یہ ہے کہ الہی نمائندہ ڈنڈے اور تلوار کے زور پہ حکومت قائم نہیں کرے گا. الہی نمائندہ ڈنڈے کی طاقت پر کبھی حکومت قائم نہیں کرے گا. جب تک سماج
ذہنی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے الہی نمائندے کی حکومت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اللہ کا نمائندہ کبھی حکومت کے میدان میں نہیں آئے گا، حکومت کے لیے میدان میں نہیں آئے گا۔ پیغمبر 13 برس تک، مکے میں لوگ بھی بہت تھوڑے سے، آپ بہت دقیق مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے ساری باتیں آ جائیں گے۔ مکے میں کفار میں کون ایسا بہادر موجود تھا کہ جو ان 3-4 لوگ اگر پیغمبر کے ساتھیوں کے کھڑے ہو جاتے؟ کتنے واقعات ہیں جو 2-4 بڑے بڑے نام کفار قریش کے آپ کے سامنے آتے ہیں، یہ تنہا ایک جناب ابو طالب کی ہیبت سے پیغمبر سے 40 قدم دور ہی رہتے تھے۔ ابھی جناب حمزہ بھی آ جائیں، امیر المومنین بھی آ جائیں، اور جناب جعفر بھی آ جائیں، اور مخصوص کچھ اصحاب، یہ لوگ اگر مل کے فوج کی صورت کھڑے ہو جاتے تو مکے میں بھی حکومت قائم ہو جاتی۔ معذرت، میں نے وقت زیادہ لے لیا، نتیجے تک پہنچ رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا۔ قائم ہو جاتی ہے، مگر وہاں سماج ابھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، ابھی سماج آمادہ نہیں ہے حکومت کے لیے، تو ڈنڈے کی طاقت پر حکومت الہی نمائندہ قائم نہیں کرے گا۔ چلے پیغمبر اس دنیا سے جا رہے ہیں، جاتے جاتے پیغمبر نے آگے میں اس اشرے ولایت پر کیا کیا کہ تنہا قانون دے کر کے نہیں جاؤں گا، اچھا ہاتھ بھی دے کے جاؤں گا، یہ بتا کے جاؤں گا کہ ان ہاتھوں میں یہ قانون ہو تو سماج کے اندر کوئی اثر دکھے گا۔ لہذا پیغمبر نے چلتے ہوئے کاروان کو حاجیوں کے روک کر کے یہ اعلان کر دیا ایک خطبہ دینے کے بعد کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، ولایت علی کا اعلان ہو گیا، سب کچھ ہوا، پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے۔ سارے حقوق علی کے پاس ہیں یا نہیں؟ بولیں ذرا، سارے حقوق، سارے رائٹس امیر المومنین کے پاس ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جس سماج کی پیغمبر نے تربیت کی تھی، پیغمبر کے بعد وہ الہی نمائندے کی حکومت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ توجہ کریے، اور جب قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو سارے حقوق ہونے کے باوجود الہی نمائندہ پیچھے آ جائے، حق رکھنے کے باوجود حکومت حاصل نہ کریں، پھر وہی سچویشن ہے۔ مدینے میں کتنے لوگ تھے کہ جو علی کے سامنے ٹک جاتے اگر علی تلوار اٹھا لیتے تو، اور تنہا بھی نہیں تھے، ایک اچھی خاصی 8-10 آدمی کی اچھی ٹیم ہے علی ابن ابی طالب کے ساتھ، کہ جو بہرحال جس نے بیعت نہیں کی حکومت کی۔ علی خاموش، 25 سال کے بعد یہی مدینہ جب الہی نمائندے کی حکومت قبول کرنے کے لیے تیار ہے، توجہ کریے گا، کچھ اور نہیں بدلا، صرف لوگ آمادہ ہو گئے، تو وہ علی کہ جو پیچھے ہٹ گئے تھے پھر آگے بڑھتے ہیں اور حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ میرے خیال سے اتنی مثال کافی ہے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزیزو، ہر نماز کے بعد جھک کر کے صرف زبانی الاجل الاجل کہہ دینے سے اللہ اپنے نمائندے کو حکومت کرنے کے لیے ظہور کا حکم نہیں دینے والا، وہ اجازت نہیں دے گا ہاں ہاں سب ہیں لوگ بھیڑ نہ۔ پھر ہر دور میں تو یہ امیر المومنین کے اوپر ٹھہر گیا، آگے بڑھیں، 6 ماہ تک اگر مجمع امام حسن کے ساتھ ہے اور انہیں بحیثیت حاکم بحیثیت خلیفہ تسلیم کر رہا ہے، تو چاہے حاکم شام کے سامنے کھڑا ہونا پڑے، فوج لے کر کے میدان میں اترنا پڑے، امیر المومنین کا یہ بیٹا حکومت کی باغ ڈور ہاتھوں میں لے گا۔ مگر جب وہی فوج اپنی ہی بک جائے، بک جانے کا مطلب کیا ہوا؟ اب ذہنی اعتبار سے یہ امام حسن کو اپنا حاکم نہیں مان رہا، توجہ، تو امام کو سلو کرنی پڑے گی، حکومت سے پیچھے آ جانا پڑے گا۔ امام حسین کا زمانہ ایسا ہی زمانہ ہے، یہ چوتھے امام کا دور ایسا ہی دور ہے۔ چھٹے امام کے زمانے میں لوگ سمجھا رہے ہیں، کیوں نہیں کھڑے ہوتے اپنے حق کے لیے؟ حق کا مطلب سمجھے حکومت، امام کا کس کے لیے؟ اتنے لوگ ہیں آپ کی حکومت کے لیے۔ امام کہتے نہیں، ان بکریوں کو، ان بھیڑوں کو گنو، اگر ان کی تعداد کے برابر بھی لوگ ہوتے تو ہم پر حکومت کے لیے قیام کرنا یا اپنے حق کے لیے اٹھنا واجب ہو جاتا۔ اس نے کہا میں نے شمار کیا تو 17 یا 18 بھیڑیں تھی، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اللہ کی سنت بدلتی نہیں،
اللہ کا طریقہ بدلتا نہیں. اس نے جناب آدم سے لے کر کے پیغمبر تک بہت سے نبیوں نے حکومت کی ہے. مثلا جناب سلیمان پیغمبر نے حکومت کی ہے, جناب یوسف پیغمبر نے حکومت کی ہے. اس کے علاوہ جناب موسیٰ نبی نے حکومت کی ہے, پیغمبر اسلام نے حکومت. جب ماحول آپ کی حکومت کے لیے تیار ہو جائے تو آپ کو حکومت کرنی ہے. کیوں؟ یا آخر اللہ اپنے نبیوں, اپنے رسولوں, اپنے جانب سے آنے والے نمائندوں, اپنے ائمہ سے حکومت کیوں کروانا چاہتا؟ ان کی محبت میں نہیں, ہماری محبت میں. کیوں؟ تمہارے اندر جو صلاحیتیں ہیں یہ تب تک گرو نہیں کریں گی جب تک اچھا ماحول نہ ملے. تمہاری صلاحیتیں تب تک باہر نہیں آئیں گی جب تک اچھا سماج نہ ہو, جب تک کہ آپ کے ارد گرد کا ماحول اچھا نہ ہو. آپ سوچیں ایک اچھی حکومت کا تصور کریں کہ سڑک کے اوپر کوئی بے حیائی نہیں, کوئی بے پردگی نہیں, کہیں کے اوپر کوئی خائن نہیں, کسی دکان میں کہیں کوئی ڈاڑی نہیں مارتا, کہیں کسی مال میں کوئی ملاوٹ نہیں کرتا. تو ایسے صاف ستھرے ماحول میں کتنے قدم تک انسان برائی کو لے کے چل سکے گا؟ یہ سب کون کر سکتا ہے؟ ایک اچھی حکومت کر سکتا ہے. توجہ, میں ختم کر رہا ہوں اسی پیغام پر. لہذا آخری حجت کو خدا تب تک نے ظہور نہیں دے گا جب تک کہ باقاعدہ ماحول یا کافی حد تک مومنین ذہنی اعتبار سے اس کی حکومت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کہیں گے کہ ہم تو روز صبح شام کہتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ آ کر کے حاکم بن جائے. بات بہت طولانی ہے مگر ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں. عزیزو, ابھی ہمیں سب اچھا اچھا نظر آ رہا ہے, اس لیے کہہ رہے ہیں. کوفے کے لوگ بھی کہہ رہے تھے آ جائیے, لیکن وہ جب آنے والا آئے گا تو کیا کام کرے گا؟ قیام عدل. قیام عدل صرف سڑکوں پہ نہیں ہوگا, قیام عدل ہمارے گھروں کے اندر سے شروع ہوگا. اور جب انسان کو یہ دکھے گا کہ ہمارا بیٹا خطرے میں ہے, ہمارا مال خطرے میں ہے, ہماری پراپرٹی خطرے میں ہے, ہماری نوکری خطرے میں ہے, جب انسان کے اپنے اوپر بناتی ہے تب وہیں سے انسان دین سے منحرف ہوتا ہے. لہذا پہلے اپنا ٹیسٹ لیں کہ ہم عدالت کے ساتھ کتنے قدم چل سکتے ہیں. ہمارا حق کسی پہ نکل رہا ہوگا تو ہمیں عدالت بہت اچھی لگے گی. نہیں, بالکل عدالت ہونی چاہیے, ہمارا حق فلاں نے دبا دیا, مجھے ملنا چاہیے. الٹ دیجئے, کسی کا حق ہماری گردن پہ نکل رہا ہو, توجہ کریے گا, کسی کا حق ہماری گردن پہ نکل رہا ہو. کتنے لوگ ہیں کہ جو عدالت کو پسند کرتے. لہذا ختم گفتگو عزیزو, ایک اچھا سماج بنائے بغیر کمال تک نہیں پہنچ سکتا. اچھا سماج بغیر حکومت کے نہیں بن سکتا. اچھی حکومت تب تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ لوگ اس اچھی حکومت کے لیے آمادہ نہ ہو جائیں. دونوں نتیجوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سید الشہداء گھر چھوڑ رہے ہیں. ان نتیجوں میں ایک نتیجہ حکومت ہی ہے, اسے نہ پڑھا جائے ایک الگ بحث ہے, مگر ایک نتیجہ حکومت ہی ہے. امام لوگوں کے خط لکھنے پر نکل رہے ہیں. آگے نا بالکل قریب چند دنوں کا فاصلہ ہے, بس توجہ کریں, 2-3 دن کا فاصلہ, 5-6 دن مان لیجئے کہ جب یہ کارواں سرزمین کربلا پہ پہنچ جائے گا. کیوں جا رہے ہیں اسے؟ کیوں جا رہے ہیں؟ اس میں بہت ساری چیزیں سید الشہداء نے خود بیان کی ہیں, الگ الگ رخ سے بیان کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قیام سید الشہداء اور قیام امام مظلوم کا کوئی ایک مقصد نہیں ہے. لوگ کنفیوز نہ ہو کہ کوئی صاحب آئے انہوں نے یہ مقصد پڑھا, ایک صاحب آئے انہوں نے یہ مقصد پڑھا, تو باتیں ٹکرا رہی. بیک وقت سید الشہداء کے قیام کے بہت سارے مقاصد ہیں, اور یہ سارے مقاصد قابل جمع ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپس میں اپوزٹ ہو, ٹکرا جائیں نا.
کسی نے ایک رخ سے دیکھا، ایک فائدہ سمجھ میں آیا، اس نے بیان کر دیا۔ کہیں کہیں پہ سید الشہداء ہی نے اپنے الگ الگ خطاب میں، اپنی الگ الگ تحریر میں، اپنی الگ الگ گفتگو میں اپنے قیام کے کئی مقاصد بیان کیے۔ تو یہ سارے الگ الگ مقصد ہو سکتے ہیں۔ کہیں پہ کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، کبھی کہتے ہیں اپنے جد اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت کو قائم کرنے اور سنت کے احیاء کے لیے جا رہا ہوں، کبھی کہتے ہیں پیغمبر کی سنتیں مر رہی انہیں زندگی دینے جا رہا ہوں، کبھی کہتے ہیں کہ دیکھو بدعتیں سر اٹھا رہی ہیں اس کے لیے جاتا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں قابل جمع ہیں، یعنی ایک اقدام میں سارے مقصد ہیں حسین ابن علی۔ ہاں چونکہ مجلس مرحومہ کے اصحال ثواب کی ہے تو بات یہاں تک آ گئی ہے تو پلٹنا اچھی بات نہیں ہے، یہیں سے میں گفتگو کو مربوط کیے تھے۔ حسین خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں، مکے میں کہہ رہے ہیں من کان بادلا فینا محجتہ فلیرحل معنا، جو بھی میری راہ میں اپنا خون جگر خرچ کرنے پہ تیار ہے فلیرحل معنا، ہم ایسا چل سکتا ہے۔ میں انشاءاللہ صبح نکل رہا ہوں، مجمع حسین کی گرد جمع ہوں، مگر کسی دھوکے میں لے کر کے حسین نہیں جانا چاہتا۔ ایک طرف یہ پیغام جو چلنا چاہے چل سکتا ہے، پھر یہ اظہار کہ خوب اچھی طرح سے سمجھ لو کہ وہاں کچھ مال غنیمت نہیں ملنے والا، حکومت قائم ہو جائے گی اور اس کے بعد اچھی اچھی پوسٹیں اور اچھے اچھے عہدے بٹیں گے، یہ ہونے والا نہیں۔ پھر من کان باذلا فینا محجتہ، یہ اعلان ہے کہ قربانی دینی ہے۔ کچھ مجمع جو ساتھ چل پڑا تھا وہ جگہ جگہ پر خطبے سن کے الگ ہوتا چلا گیا، لیکن کچھ وہ تھے جنہیں سید الشہداء اپنے ساتھ اہتمام کے ساتھ لے کے چلے، جن کی ضرورت تھی اس قیام میں، جن کی ضرورت تھی، بلکہ یہ کہا جائے کہ اگر وہ ساتھ نہ ہوتے تو قیام سید الشہداء ادھورا اور ناقص ہوتا۔ مثلا اس میں ایک بہن ہے جو ساتھ ساتھ چل رہی ہے، دو آرزویں ہیں نا کربلا میں، ایک کو آرزو کے نام سے پڑھا جاتا ہے، دوسرے کو نہیں پڑھا جاتا، جبکہ اسے علماء نے بیان کیا ہے باقاعدہ۔ امیر المومنین کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں نہ رہوں گا کربلا میں، کوئی میری طرف سے نیابتاً ہونا چاہیے۔ آپ ذرا سوچ کے دیکھیں، باپ کے دل میں جب یہ تمنا ہو سکتی ہے تو ماں کے دل میں نہیں ہو سکتی۔ اگر باپ کے دل میں یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ کوئی میرا بدل ہو کربلا میں، تو پھر ماں، بے شک ماں کے دل میں، کیونکہ سید الشہداء امام مظلوم کی ولادت کے وقت ہی جناب معصومہ کونین کو یہ خبر دی جا چکی ہے پیغمبر کے ذریعے اور جناب جبریل کے آنے سے، کیا کہ اس بچے کو کربلا میں بھوکا و پیاسا ذبح کرے، یہ سب آپ کے پیش نظر ہے۔ یعنی ابھی بچہ اس دنیا میں آیا ہے اور ماں کو یہ خبر دے دی گئی، وہ وقت ہے بابا کب ہوگا ایسا؟ آپ ہوں گے؟ میں تو نہیں، علی ہوں گے؟ کانے علی بھی ہوں گے، بابا میں کہا بیٹا تم بھی نہیں ہوں گے۔ جملہ تو آپ نے سنا ہے کہ پھر میرے حسین پہ روئے گا کون، لیکن اس داستان سے سیدہ یہ جان چکی ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت ہوگا کہ ہم نہیں ہوں گے۔ اور فاطمہ کو یہ بھی خبر ہے کہ علی کے دل میں ایک تمنا ہے بیٹے کی، جسے عباس کہتے ہیں۔ کیا فاطمہ کے دل میں تمنا نہیں ہے کوئی میرا بدل بھی کربلا میں ہو؟ جی اسی تمنا کو زینب کہتے ہیں، علی کی تمنا اور آرزو کو عباس کہتے ہیں، اور فاطمہ زہرا کی تمنا اور آرزو کو زینب کہتے ہیں۔ چنانچہ جناب معصومہ کونین نے بہت سارا کام جو کربلا سے مربوط تھا
وہ چپکے جناب زینب کے حوالے کی، وہ وصیتیں بھی جناب زینب کے سپرد کی۔ آپ نے سب سنا ہے، میں صرف تذکرتاً اور ثواباً چند فکرے عرض کروں اور مجلس تمام ہو جائے۔ خوب اچھی طریقے سے اہتمام کیا ہے۔ کس نے؟ ماں نے۔ میں آپ کو ایک دور دکھا رہا ہوں، اور اگر آپ نے محسوس کر لیا تو کافی ہوگا یہ مسائل، اور اسی پہ مجلس ختم ہو گئی عزیزو۔ وہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات ہماری کہاں تک پہنچی؟ زمانے کے امام تک۔ وہ امام غیب کے پردے میں ہے، ہم سب منتظر ہیں، اور ہم منتظر ہوں یا نہ ہوں وہ خود منتظر ہیں۔ کیوں؟ شوق ہے حکومت کا؟ نہیں، ذمہ داری ہے حکومت ہے۔ دوسرے، حکومت کے قیام کے ساتھ ساتھ، عدل کے قیام کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کچھ اور بھی ذمہ داریاں، اور یہ ذمہ داریاں اسے بے چین رکھتی ہیں۔ توجہ، کون سی ذمہ داری ہے؟ کون سی ذمہ داری ہے؟ کچھ خون ہیں کہ جن کا قصاص اسے لینا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا روز جمعہ جب دعا پڑھتے ہیں، دعائے مطلبہ، تو اس میں ایک فقرہ کہتے ہیں، این الطالب بدم المقتول بکربلا، اے کربلا کے مقتولوں کے خون کا بدلہ لینے والے آپ کہاں ہیں؟ اب جب کبھی آپ اس دعا کے فقرات کو زبان پہ جاری کریں تو تھوڑا سا ٹوٹ جائیے، آنکھوں کو بند کیجئے اور غور کیجئے، تو آپ کو لگے گا کئی آوازیں آ رہی ہیں، این الطالب بدم المقتول بکربلا۔ آپ کو لگے گا جیسے کوئی 6 ماہ کا لاشا پکار رہا ہے، کبھی آپ کو لگے گا کہ 18 برس کی لاش سے آواز آ رہی ہے، این الطالب بدم المقتول بکربلا۔ کبھی آپ کو لگے گا 57 برس کا جنازہ پکار رہا ہے، این الطالب بدم المقتول بکربلا۔ 72 آوازیں آپ کو سنائی دیں گی، اس کے ساتھ ساتھ ایک ماں کی آواز بھی سنائی دے گی، این الطالب بدم المقتول بکربلا۔ روایت کہتی ہے کہ امام ایک جگہ قیام نہیں کرتے، امام کسی ایک جگہ پر محدود نہیں کیے گئے، خدا نخواستہ امام سفر کرتے ہیں دنیا میں۔ کوئی نہیں جانتا اس وقت ہمارے زمانے کا امام کہاں ہے، اس فرش مجلس پہ ہوں۔ ہماری خوش قسمتی مکے میں ہے، مدینے میں ہے، کربلا میں ہے، ہندوستان میں ہے، کہاں ہے نہیں معلوم۔ امام سفر کرتے ہیں، ایک روایت ہے، اور وہ یہ کہ امام کے ساتھ ساتھ ایک چیز ضرور سفر کرتی ہے، اور امام کا جب خیمہ لگایا جاتا ہے تو امام جہاں بیٹھتے ہیں اس کے ٹھیک سامنے وہ چیز آویزاں کر دی جاتی ہے، ٹانگ دی جاتی ہے۔ جانتے ہی کیا ہے؟ یہ خون بھرا کرتا ہے، اس پہ جا بجا زخم لگے ہیں، امام جب بیٹھتے ہیں نگاہوں کے سامنے خون بھرا کرتا ہے۔ اب سنیں آپ، جو امام فرماتے ہیں، ملاعب کی انا علیہ کا بدل الدم و دما، اے میرے جد مظلوم، میں آپ پر اتنا روں گا کہ میری آنکھوں سے آنسو کے بجائے خون بہے، اور میں محرم و 2 مہینہ 8 دن اور جمعرات نہیں آپ پہ روتا، میں تو آپ پہ صبح روتا ہوں، شام۔ یہ کرتا آپ نے پہچان لیا؟ میں پھر پلٹتا ہوں اس داستان کی طرف جہاں سے بات مڑی تھی، خوب غور کیجئے گا۔ پہچان گیا آپ یہ کرتا کس کا ہے؟ بچوں کے لیے عرض کرتے ہیں، یہ وہ کرتا ہے جسے ایک 18 برس کی ماں نے 57 برس کی اپنی بچے کے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے کتنا محفوظ رکھا کہ کسی کو نظر نہ آئے، نہ علی دیکھ پائیں، نہ حسن دیکھیں، نہ حسین دیکھیں۔ ماں کی رازدار ایک بچی ہے، وقت آخر ماں نے ساری وصیتوں کے ساتھ جناب زینب کے سپرد یہ کرتا کیا، میرا لال اس کرتے کو اپنے پاس رکھو، اماں یہ کیسا کرتا ہے، میرا لال ایک وقت آئے گا میرا لال وطن چھوڑے گا،
زینب میں جانتی ہوں تو بھی ہمراہ جائے گی. زینب دیکھو کچھ بھی ہو جائے یہ کرتا لے جانا نہ بھولنا. توجہ کریے گا, یہ کرتا لے جانا نہ بھولنا. اماں یہ کرتا کیا ہوگا؟ کہا زینب اسے اپنے پاس رکھ. عاشور کے دن جب میرا لال آخری رخصت کے لیے آئے گا وہ وقت ہوگا کہ جس وقت تمہیں اس کی ماں کا یہ ہدیہ اس کے حوالے کر. بھیا یہ لباس لو, اماں نے وقت آخر میرے حوالے کیا. اسی لباس میں تمہیں بارگاہ خدا میں حاضر ہونا ہے, مذاق نہیں ہے. حسین کو شہادت پیش کرنی ہے. بعض علماء نے بیان کیا باقاعدہ یہی وہ لباس ہے جسے حسین نے اوپر سے پہنا ہے. حسین مقتل میں آئے, جنگ کی, شہید ہو گئے, سر قلم کر لیا گیا, 11 خیمے جلا دیے گئے, بیویوں کو اسیر کر لیا گیا. مال و اسباب جب لوٹا گیا تو حسین کے جسم سے کرتا بھی لوٹ گیا. ختم مجلس ہو گئی, یہ کرتا بھی لوٹ لیا گیا. پھر خزانے میں یہ کرتا پہنچ گیا. 1 برس تک اہل حرم شام میں قید رہے. جب رہائی ملی جناب زینب نے فرمائش کی ہمارا لوٹا ہوا سامان دیا جائے. مطلب سمجھے آپ, سرائے, اس کے بعد ہمارا مال و اسباب لوٹایا جائے. یہ نے کہا بہت ساری چیزیں تلف ہو گئی ہیں, آپ کہیں تو میں اس کا ہدیہ, اس کی قیمت دینے کو تیار ہوں. امام سجاد کہتے نہیں ہمیں قیمت نہیں چاہیے, جس حال میں بھی ہے ہمیں ہمارا مال چاہیے. ابھی تو اس نے اعلان کرایا, بہت سے لوگوں نے لا کر کے جو کچھ لوٹا تھا اسے خزانے میں دے کے خزانے سے پیسہ لیے, سب کچھ ہے. بالآخر یہ کرتا پھر واپس امام سجاد کے ہاتھ. مجلس ختم ہو گئی تھی تو امام سجاد نے کرتا لا کے, پھپھی اماں یہ آپ کی امانت ہے. زینب نے اس کرتے کو پھر حفاظت سے رکھ لیا. 7 روز تک شام میں مجلس ہوتی رہی, سب کچھ ہوا. زینب نے کرتا نہیں نکالا. یہ تو بہت روئیے گا, زینب نے کرتا نہیں نکالا. شام سے نکلے ہیں اہل حرم, آئے کربلا میں چہلم کیا. 3 روز تک کربلا میں قیام کیا, ماتم ہوتا رہا. زینب نے وہ کرتا نہیں نکالا بھیا کا. ہاں 3 روز کے بعد یہ قافلہ مدینے کے لیے چلا. مدینے کے باہر قیام ہوا, مدینے والے آئے, ساری داستانیں بتائی گئی, مگر یہ کرتا نہیں نکالا. ہاں جب مدینے والوں سے مل چکی تو ایک مرتبہ امام سجاد سے کہا میرے لال ذرا قبر پیغمبر خالی کراؤ, میں پیغمبر سے ملنا چاہتی ہوں. قبر پیغمبر خالی کی گئی. لو دو پیغمبر کی نواسی قبر پیغمبر پہ آ رہی ہے. ابھی تک جو کرتا پوشیدہ تھا, کنانا کی قبر پہ زینب ذہن زبان سے کچھ نہیں کہتی, کرتا نکالا, قبر پیغمبر پہ ڈالا. اے نانا میں کچھ نہ کہوں گی, یہ کرتا خود گواہی دے گا اس امت نے تیرے حسین کے ساتھ کیا کیا. قبر پیغمبر لرزی, ایک زلزلہ برپا ہوا. اے میری لال زینب, ارے میں کربلا میں موجود تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے حسین کی شہادت. انا للہ و انا الیہ راجعون. یسعلم الذین ہمارے اللہ ہمارے سبوں کو قبول فرما, ہمارے مولانا کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے. ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھا دے کہ تیری والے محمد کی ذات ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائے. پروردگار جن مرحومین کے سارے ثواب میں, محمد کی سارے ثواب میں جس منعقد ہے ان کے گناہوں کو بخش دے. ہمیں جوار معصوم میں جگہ کرامت فرما, پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. مالک اس مجلس میں جو بھی مومنین مریض ہیں سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. پروردگار و افراد مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب فراہم فرما. جو حج و زیارت کو مشتاق ہیں ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما. ہم سب کے آقا مولا ہمارے زمانے کے امام ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کے اعمال صاحب میں شریک فرما. آپ حضرات سے پھر ایک بار گزارش کروں گا سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں, اس کا ثواب میں اٹھا کے چلے شیلا اکبر اٹھا کے جوانی کو کلیجے
میں اٹھا کے سینا مولا نے کہچی دل دبا کے چلے شیلا شہ اکبر اٹھا کے چلے شیلا شہ اکبر اٹھا کے حسین آئے سرے بالین اکبر حسین آئے سرے بالین اکبر مسلسل ٹھوکر میدان میں کھا کے شیلا شہ اکبر اٹھا کے چلے شیلا شہ اکبر اٹھا کے کہا لیلا نے اے ناشاد اکبر لیلا نے ناشاد اکبر چلے گھر کے چراغوں کو بجھا کے چلے شیلا شہ اکبر اٹھا کے چلے شیلا شہ اکبر اٹھا کے ہوائیں کہہ رہی ہیں کربلا کی ہوائیں کہہ رہی ہے کربلا کی مسافر سو گئے گھر کو لوٹا کے چلے شیلا شہ اکبر اٹھا کے چلے شیلا شہ اکبر اٹھا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں اہل لشکر نمازیں پڑھ رہے ہیں اہل لشکر نبی کی آل کے خیمے جلا کے چلے شیلا شہ اکبر اٹھا کے چلے شیلا شہ اکبر اٹھا کے قدم سجاد نے کانٹوں پر رکھے قدم سجاد نے کانٹوں پہ رکھے کبھی بیلی کبھی زنگے اٹھا کے چلے شیلا شہ اکبر اٹھا کے چلے شیلا شہ اکبر اٹھا کے بہت کچھ رکھ لیا زینب کا پردہ بہت کچھ لیا زینب کا پردہ
اکبر اٹھا کے چلے شہلا شہ اکبر اٹھا کے السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى جدك وأبيك السلام عليك وعلى أمك وأخيك السلام عليك وعلى الأئمة المعصومين منيك السلام عليك جميع شهداء كربلاء وأسراء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا صاحب العصر والزمان الأمان 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 السلام عليك شريك القرآن السلام عليك مظهر الإيمان السلام عليك ولي المنان السلام عليك إمام زماننا عجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرج ظهورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته